اور اس کے بعد حکم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1844 نمبر پہ۔ اگر ہم کسی ایک مسکین کو ضرورت مند کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی رشتہ دار کو، وہ قریب ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں دو نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک تو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور دوسرا ہمارا صدقہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں رشتہ دار کو پہلے پریفرنس دینی چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں اور تجھے توڑنے والوں سے میں دور ہو جاؤں؟ رشتہ داری نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لیے ایسا ہی فیصلہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 6518 نمبر پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے بنا دیے، سب مخلوق سے فارغ ہو گئے تو رشتہ داری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ جسے رشتہ داری نے کہا کہ میرے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ تو رشتہ داری اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور جس کو ہم نے جو ہے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ رشتہ داروں سے جو ہے وہ بہت، ہم نے ان کو بری نظر سے اور بہت برا بنا دیا رشتہ داریوں کو، جبکہ یہ اتنا مقام ہے رشتہ داریوں کو توڑنے اور جوڑنے کا کہ جب رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو صلہ رحمی ہوتا ہے اور صلہ رحمی کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، کیونکہ صلہ رحمی وہ چیز ہے جو عرش کے ساتھ جو ہے وہ لٹکی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس سے جڑا رہوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑ دے گا تو میں اس سے الگ ہو جاؤں گا، اس سے دور ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 6519 نمبر پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ مسلم کی حدیث ہے 6523 نمبر پہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بھی فراخ ہو جائے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بھی دراز ہو جائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں بھی یاد رکھا جائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں رشتہ داری پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہماری رشتہ داری جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، کہاں کہاں ختم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داروں سے روز بات کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے حال حوالات پوچھے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان سے بوجھ رکھا جائے، یہ ضروری ہے کہ ان کے دکھ میں شریک ہوا جائے، ان کی خوشی میں شامل ہوا جائے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم داری توڑ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہیں، نہیں رہا جاتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے بالکل لا تعلقی اختیار کر لیں، آپ سال سال تک ان سے نہ ملیں، آپ ان سے بات نہ کریں، آپ ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض رکھیں، آپ ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی ایسی باتیں رکھیں، تو آپ ان سے درگزر کریں اور اس کو جوڑیں، کیونکہ اگر ہم رشتہ داری کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، اگر اس رشتہ داری کو توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، اور میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی سے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا تو گویا ان کی جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرا ساتھ رہے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 6525 نمبر پہ۔ تو یہ ہر رشتے میں بات آتی ہے، ہر ایک کے ساتھ آتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں وہ بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ آگے سے آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کہ وہ انسان جو اچھا سلوک کر رہا ہے وہ ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، اور جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا، جب تک وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اس کے ساتھ ایک مددگار رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا
جنت میں یوں اس طرح ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6005 نمبر پہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی مسکینوں کے بعد رشتہ داروں پر، اور رشتہ داروں کے بعد بات کی تھی یتیموں پر.